بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا وظیفہ جو اولاد کے لیے بے حد مفید ہے، یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں 10 دن کرنا ہے۔ آپ پہلے عشرے میں بھی کریں یا دوسرے عشرے میں کریں یا آپ تیسرے عشرے میں کریں، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا یہ وظیفہ خاص طور اولاد کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے پچھلے ماہ رمضان میں کیا تھا، اب ان کی اولاد ہے، بہت ہی پاورفل آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ بھی پکے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اللہ تعالی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ آپ نے اولاد کی نعمت کے لیے اس وظیفے کو روزانہ 10 دن ماہ رمضان میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے اور ماہ رمضان کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، اور آپ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لیجئے۔ نہ جانے اگلے سال ہمیں یہ موقع ملے یا نہ مل سکے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں پر اپنی خاص رحمت کرے، ہمیں اس مبارک مہینے سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں رحمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے، اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آج کا وظیفہ اولاد کے لیے ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیں کہ وہ نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں، اس کا ایک حرف پر نور ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں قرآن نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو تو فرمایا پھر بھی چپکے سے پڑھ لیا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نماز کو اپنے بندے میں نفس کر دی، میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں وہ عطا کر دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو پھر اللہ فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میرا جو
مجھ سے مانگے گا بندہ میں دوں گا، آپ نے ضرور اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آج سے لے کر 10 دن تک ان 2 نوروں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ یہ دعا عصر اور مغرب کے درمیان کریں اور درمیان میں بیٹھ کر یہ عمل کریں تو بہت ہی زیادہ خاص ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ اس 40 کے عدد میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خاصیت رکھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت دی گئی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 51 کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن میں تورات کے احکامات عطا کیے گئے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اشارہ ہے کہ انسانی ذہن کی مکمل تکمیل 40 سال کے ہونے تک ہو جاتی ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل کو 40 برس کے لیے در بدر ہونے کی سزا سنا دی گئی تھی۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ 40 کا عدد کسی ترتیب کرنے کے لیے دورانیہ بیان کرتا ہے اور اس لحاظ سے چلے کی بھی اصلاح راج کی گئی ہے، تو ہم نے بھی 40 کے عدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس خاص عدد کے ساتھ اس دعا کو کرتے ہوئے اللہ سے ان تمام اعمال کو پڑھنا ہے اور اللہ سے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو دوستو آپ نے عمل یہ کرنا ہے، ان 10 دنوں میں روزانہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو آپ نے ان دونوں کو ملا کر 40 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پورے دن میں اب فجر سے لے کر مغرب تک آپ اس کو کسی بھی وقت بیٹھ کر 40 کی تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عدد اور بابرکت مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد والا بنا دے گا۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے، اور بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔